بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی سے مباشرت یعنی ہم بستری سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، بیوی کے ساتھ کثرت سے ہم بستری کرنا۔ شریعت میں بیوی سے ہم بستری کرنے میں کوئی حد مقرر نہیں کی، لیکن غذائیں خالص نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کے ساتھ کثرت سے ہم بستری کرنا انسان کی جوانی کو بہت جلد ختم کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم بستری کرنے سے منی کی کثیر مقدار خارج ہو جاتی ہے اور منی کی تیاری میں اچھی غذا کا کثیر حصہ خرچ ہوتا ہے، تو اسی طرح اچھی غذا کی ایک بہت بڑی مقدار ایک مرتبہ ہم بستری کرنے میں چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے صحت پر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے اور بعد میں مختلف بیماریوں کا شکار بھی ہوا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک اہم بیماری سرطان انزال ہے، اور آدمی جب سرطان انزال کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بیوی سے ہم بستری کی لذت اور اس کے لطف میں کمی ہوگی، اور عورت کی تسکین نہ کر پانے پر آپس میں رنج شروع ہو جائے گی۔ مزید یہ کہ کثرت سے ہم بستری کرنے سے مادہ کمزور اور پتلا ہوتا چلا جاتا ہے، جس کا اثر اولاد پر بھی پڑے گا کہ وہ کمزور اور ضعیف الخلقت پیدا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑا تھا کہ ایک یہودی عالم عبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام ہو۔ ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے اس کو اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ اس نے کہا، مجھے دھکا کیوں دیتے ہو؟ میں نے کہا، تم یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام سے کیوں پکارتے ہو؟ یہودی نے کہا، ہم تو آپ کو اسی نام سے پکارتے ہیں جو آپ کے گھر والوں نے آپ کا رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میرے گھر والوں نے رکھا ہے۔ یہودی بولا، میں آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کچھ بتاؤں تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا، میں اپنے دونوں کانوں سے توجہ سے سنوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھڑی جو آپ کے پاس تھی زمین پر آہستہ آہستہ ماری اور فرمایا، پوچھو۔ یہودی نے کہا، جس دن زمین دوسری زمین سے بدلے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ پل صراط سے ذرا پہلے اندھیرے میں ہوں گے۔ اس نے پوچھا، پل صراط پر سب سے پہلے کون لوگ گزریں گے؟ آپ نے فرمایا، فقراء و مہاجرین۔ یہودی نے پوچھا، وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو کیا پیش کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مچھلی کے جگر کا زائد حصہ۔ اس نے کہا، اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ان کے لیے جنت کا وہ بیل ذبح کیا جائے گا جو اس کے اطراف میں چلتا پھرتا ہے۔ اس نے کہا، اس کھانے پر ان کا مشروب کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اس جنت کے سلسبیل نامی چشمے سے۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہا، میں آپ سے ایک ایسی چیز کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں جسے اہل زمین سے محض ایک نبی جانتا ہے یا ایک دو اور انسان۔ آپ نے فرمایا، اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا، میں کان لگا کر سنوں گا۔ اس نے کہا، میں آپ سے اولاد کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مرد کا پانی سفید ہوتا ہے، عورت کا پانی زرد ہے۔ جب دونوں ملتے ہیں اور مرد کا مادہ منوع عورت کی منی پر غالب آ جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جاتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ میں نے کہا، آپ نے واقعی صحیح فرمایا، اور یقیناً آپ نبی ہیں، اور وہ پلٹ کر چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے مجھ سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا اس وقت تک مجھے اس میں سے کسی چیز کا علم نہ تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم عطا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ازل کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر منی کے قطرے سے بچہ پیدا نہیں ہوتا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ ازل کا مطلب ہے کہ عورت سے اس طرح جمع کیا جائے کہ مرد جب فارغ ہونے لگے
تو وہ اپنا عضو مخصوص عورت کی شرمگاہ سے باہر نکال کر منی باہر خارج کر دے۔ اس طریقہ سے مادہ منوعہ کیونکہ اندر نہیں پہنچتا، اس لیے عورت حاملہ ہونے سے بچ جاتی ہے۔ عزل کے بارے میں حتمی بات تو یہ ہے کہ یہ نامناسب ہے، ایسا کرنا اچھا نہیں، لیکن چند چیزیں ذیل میں لکھے جاتے ہیں جن کی موجودگی میں عزل بلا کراہت جائز ہے۔ نمبر 1، عورت اتنی کمزور ہو کہ حمل کا بوجھ اٹھانے کی استطاعت نہ ہو، حمل اور درزا کی تکلیف جھیلنے کی سکت نہ ہو، یا بچے کی ولادت کے بعد شدید کمزوری اور نکاہت لاحق ہونے کا اندیشہ ہو تو عزل جائز ہے۔ نمبر 2، دو بچوں کے درمیان اس غرض سے مناسب وقفہ کے لیے کہ بچے کی ماں کی صحیح نگہداشت مل سکے اور دوسرے بچے کا حمل ٹھہرنے کی وجہ سے پہلے بچے کے لیے ماں کا دودھ مضر اور نقصان دہ نہ بنے۔ نمبر 3، عورت بد اخلاق اور سخت مزاج ہو اور خاوند اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہو اور اندیشہ ہو کہ بچے کی ولادت کے بعد اس کی بد اخلاقی میں مزید اضافہ ہو جائے گا، ایسی صورت میں بلا کراہت عزل جائز ہے۔ نمبر 4، اس طرح طویل سفر میں ہو یا دارالحرب میں ہونے کی وجہ سے بچے کے جانی یا ایمانی نقصان کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں بھی عزل جائز ہے۔ مذکورہ صورتوں میں عزل کرنے کا ایسا طریقہ اور تدبیر اختیار کرنا درست ہے کہ جس سے وقتی طور پر حمل روکا جا سکے، اس طور پر کہ جب چاہیں دوبارہ تولاد تناسل کا سلسلہ جاری رکھا جا سکتا ہے۔ باقی آپریشن کر کے بچہ دانی نکلوانا یا نس بندی کروانا یا کوئی ایسا طریقہ اپنانا جس سے توالد تناسل بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جائے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید ہے آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔